محمد علی جناح, the founder of Pakistan. Dr. Allama Iqbal, the national poet of Pakistan. Fatima Ali Jinnah, the mother of nation. Liaquat Ali Khan, the first prime minister of Pakistan. ان سب کی کوششوں اور ان جیسے اور چہروں کی بدولت ہمیں آزادی ملی۔ سوچئے ایک آرکیٹیکٹ جو عمارت نہیں پورا ملک سوچتا ہو۔ یہ تھی علامہ اقبال کی شان، شاعر مشرق۔ ان کے الفاظ نے دل نہیں پاکستان کی بنیاد رکھی، لیکن یہ خواب کیا تھا اور آج بھی ہمیں کیوں اس کی آواز سنائی دیتی ہے، چلیے سمجھتے ہیں۔ 1930 کی برٹش انڈیا کا منظر دیکھیں تو مسلمان صرف مائنورٹی نہیں تھے، بلکہ اقبال نے انہیں ایک الگ قوم کہا تھا۔ اپنی تاریخ اور اپنی روحانیت سے انہوں نے ایک انقلابی سوال پوچھا، کیا یہ قوم کبھی اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہے؟ جس کا جواب ان کی شاعری اور خطبہ الہ آباد میں موجود نہ تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا خواب دیکھا، جہاں ان کی روحانیت اور آئیڈینٹی سیف رہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اقبال کا خواب صرف زمین تک محدود نہ تھا۔ یہ تھا ایک آئیڈیل اسلامک سوسائٹی کا خیال، جہاں ایمان اور ترقی ساتھ چلیں، جہاں ہر شخص اپنی سیلف ریئلائزیشن کو پہچانے، جہاں انصاف صرف لفظ نہیں حقیقت میں ہو۔ سوچئے ایک ملک جو کہ شاعری اور فلسفے کی بنیاد پر بنا ہو، کیا یہ امیزنگ نہیں ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ ایک شاعر کا خواب کیسے حقیقت بنا؟ سامنے آئے قائد اعظم محمد علی جناح۔ اقبال نے فکر کا چراغ جلایا اور جناح نے اسے راہ دکھائی۔ اقبال کے خطوں نے جناح کو برصغیر آنے اور قوم کی لیڈرشپ کرنے پر مجبور کیا۔ پھر 1940 آیا، لاہور ریزولوشن، مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ ملک مانگا، اور پھر 1947 میں پاکستان کی بنیاد رکھی گئی۔ آؤ اور اس پل کو محسوس کریں۔ آج بھی لاہور میں اقبال کے مزار سے گزرو یا سکول اسمبلی میں بچوں کو سارے جہاں سے اچھا کہتے سنو، ایک احساس محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے لیے اس احساس کی اہمیت کیا ہے؟ پاکستان کی پہچان، اس کی کوششیں، اسلام کی اس میں جگہ اور انصاف کی تلاش ہے۔ سب اقبال کے خواب سے بات چیت کرتی ہیں۔ یہ خواب 1947 کو ختم نہیں ہوا بلکہ زندہ ہوا تھا۔ اقبال کا پیغام ہر انسان کے لیے ہے، خود ہی اپنے اندر کی طاقت پر یقین۔ یہ آپ سے کہتا ہے، اٹھو، اپنے اندر کی قابلیت کو پہچانو۔ بھوک ظلم سے لڑنے کی بات کرتا ہے۔ ہر سوسائٹی کو چاہیے کہ پوچھئے اپنے آپ سے، کیا پاکستان اقبال کے خواب کو پورا کر پایا؟ آج کی دنیا میں اقبال کیا کہتے؟ یہ خواب پاکستانیوں کو نہیں بلکہ سب کو للکارتا ہے، ایمان اور ترقی کو ملا کر ایک بہتر دنیا بنانے کی۔ تو اقبال کی وراثت کیا ہے؟ یہ ایک ملک نہیں، یہ ہے ایک زندہ ترانہ۔ اپنی خودی کو پہچانو اور اپنے ایمان کو ترقی کا راستہ بناؤ، اور ہمت رکھو ایک بہتر کل کی امید کرنے کی۔ انشاءاللہ آپ بھی کوئی خواب دیکھیں گے، کیا وہ خواب مکمل ہوگا؟ آج آپ کو میں ایک ایسے پولیٹیکل گیم کی کہانی سناتا ہوں جس میں ایک لوئر نے اپنی پوری ڈپلومیسی اور دماغ کا استعمال کر کے ایک نیا ملک بنا دیا۔ یہ تھی پاکستان کی کریشن کی اصلی کہانی۔ نوٹ آن بیٹل فیلڈز بٹ ان نیگوشیشن رومز۔ اصلی کھیل شروع ہوتا ہے۔ 1916 میں جناح خود ہندو مسلم یونٹی کے ہیرو تھے۔ کانگریس کے ساتھ لکھنؤ پیکٹ سائن کیا، لیکن پھر کیوں وہ 1940 تک کہنے لگے کہ مسلمز ایک الگ قوم ہے؟ جواب چھپا تھا پولیٹیکل گیمز کی ایکویشن میں۔ جب کانگریس 1937 کے الیکشن جیتی تو انہوں نے یو پی جیسے پروونسز میں مسلمز کو حکومت دینے سے منع کر دیا۔ جناح سمجھ گئے یونائٹڈ انڈیا میں مسلم سیکنڈ کلاس سٹیزنز بن جائیں گے۔ اس فیئر نے انہیں ایک نیا راستہ دکھایا۔ 1940 لاہور ریزولوشن مسلم لیگ نے فارملی مانگا، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس فار مسلم۔ جناح نے 1946 کے الیکشن میں مسلمز کو اکٹھا کیا، 90% سیٹس مسلم جیت گئے۔ میسیج ایک تھا، ہم ایک الگ قوم ہیں۔ اب اصلی جنگ شروع ہوتی ہے۔ برٹش چاہتے تھے انڈیا کو جلد سے جلد چھوڑ دیں، کانگریس چاہتی تھی متحدہ بھارت، اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ۔ جناح چاہتے تھے ایک الگ ملک۔ 1946 کیبنٹ مشن پلان، آخری موقع تھا ایک یونائٹڈ انڈین ود مسلم اٹانومی، لیکن نہرو نے اوپنلی ریجیکٹ کر دیا۔ جناح نے کہا اب دو ہی راستے ہیں، ایک الگ ملک یا جنگ۔ آخر کار 3 جون 1947 کو وائس روئے ماؤنٹ بیٹن نے اعلان کیا کہ پارٹیشن ہوگی۔ 14 اگست 1947 کو دنیا کا پہلا اسلامک نیشن پاکستان پیدا ہوا، لیکن پاکستان کا نام ایک کیمبرج اسٹوڈنٹ چودھری رحمت علی نے دیا۔ پنجاب، افغانیہ، کشمیر، سندھ اور بلوچستان کا ایکرونم۔ آپ نے سنا ہوگا 1947 کا نام، آزادی کا سال، لیکن کیا آپ جانتے ہیں اسی آزادی کے سال کے ساتھ آیا ایک بہت بڑا فیصلہ جس نے کروڑوں دل توڑے، کروڑوں گھروں کو بے گھر کیا۔ آج ہم بات کریں گے پارٹیشن کی۔ یہ صرف ایک سیاسی فیصلہ نہیں تھا بلکہ آنکھوں دیکھا حال تھا جو آج بھی ہمارے خون میں بسا ہے۔ سوچئے، ایک طرف برٹش حکومت
जो जल्द से जल्द यूनाइटेड इंडिया से चले जाना चाहती थी, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो एक यूनाइटेड हिंदुस्तान चाहते थे, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना जो ये मानते थे कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं। टू नेशन थ्योरी, पाकिस्तान मुसलमानों का अपना मुल्क, लेकिन असली कीमत किन्होंने चुकाई? आम लोगों ने। पंजाब और बंगाल में रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख करोड़ों लोग बेघर हुए और लाखों जानें गईं। सिख कम्युनिटी पर ख़ास तौर पर ज़्यादा जुल्म हुआ, जबकि नए मुल्कों के हुक्मरान तो जुए में आ गए और ब्रिटिशर्स अपने घरों को निकल लिए। क्या हुआ था? ब्रिटिश इंडिया को दो हिस्सों में बांट दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान के भी दो टुकड़े थे, वेस्ट आज का पाकिस्तान और ईस्ट जो बाद में बांग्लादेश बना। लेकिन ये फैसला कितनी जल्दी और बेपरवाही से हुआ। एक ब्रिटिश लॉयर सिरिल रैडक्लिफ, जिसने पहले कभी हिंदुस्तान देखा तक न था, उसे सिर्फ 5 हफ्ते दिए गए एक ऐसी सरहद खींचने के लिए जिसने करोड़ों जिंदगियों को बदल देना था। सोचिए, आप सुबह उठें और आपको पता चले कि अब आपका घर दूसरे मुल्क में है। ये थी हकीकत। सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ हुआ? पंजाब और बंगाल में। पाकिस्तान में लाहौर और इंडिया में अमृतसर दोनों ही खून खराबे में सबसे खतरनाक थे। ट्रेनें आती थी जिनमें सिर्फ लाशें होती थी, खून से लथपथ। इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही लोगों के ढेर लग गए। दिल्ली में भी जंग जैसा मंजर था। करोड़ों लोगों ने अपना नया घर बसाया, जैसे दिल्ली के लाजपत नगर, करोल बाग। आज भी वाघा बॉर्डर पर जो तमाशा दिखाया जाता है वो इसी बर्बादी की निशानी है। क्यों याद करें आज? क्योंकि पार्टीशन 1947 की कहानी नहीं बल्कि आज की भी हकीकत है। इंडिया पाकिस्तान दुश्मनी, कश्मीर का सवाल, 4 जंगें, न्यूक्लियर रेस, ये सब पार्टीशन की ही तो देन है। हिंदुस्तान या पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम लड़ाइयाँ आज भी उसी डर, उसी भरोसे की कमी से पैदा होती हैं। आज भी सिटीजनशिप जैसे NRC, CAA के सवालात उठते हैं तो पार्टीशन की याद दोबारा ताज़ा हो जाती है। वही सवाल, कौन अपना है, कौन पराया? सोचिए, 10 से 15 मिलियन लोग अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ जान बचाने एक अनजान सरहद पार करने निकले। 2 लाख से 20 लाख तक लोग मारे गए। औरतों पर जुल्म की दास्तानें सुनकर आज भी दिल दुखता है। ये थी इंसानियत की सबसे बड़ी मुसीबत। पार्टीशन हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि जल्दबाजी और नफरत का इंजाम क्या होता है। ये सिखाती है कि एकता और इंसानियत कितनी कीमती है। अगर आपके परदादा, दादी या नाना नानी ने वो दौर देखा है तो उनसे ज़रूर पूछिए, उनकी कहानी, उनकी आंखों से देखिए वो तारीख, क्योंकि वो दर्द आज भी हमारे बीच जिंदा है और हमारी समझदारी ही है जो आने वाली नस्लों को इससे बचा सकती है। कायदे आज़म ने सोचा था एक यूनाइटेड पाकिस्तान हो, जहाँ जस्टिस हो और सब इक्वल हो और हर कोई अपने फेथ को फॉलो कर सके। इलामा इकबाल ने देखा था एक मजबूत मुल्क, जहाँ इल्म और ईमानदारी से मुसलमान आसमान छू लें, बिल्कुल एक शाहीन की तरह। पर आज क्या देख रहे हो? पॉलिटिक्स में लड़ाई और महंगाई ने जान निकाल दी। सिस्टम पे लोगों का भरोसा ही नहीं। यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन वाला आइडिया तो लगता है पीछे ही रह गया। चलो मिलकर वो पाकिस्तान बनाएं जो उनके खून पसीने से बना था। यह सपना अब भी पूरा हो सकता है।